حصول علم ایک مسلمان کا پیدائشی فرض ہے، کیونکہ رب تعالیٰ جل شانہ نے عالی شان کتاب کا آغاز ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کو بھیج کر فرمایا۔ اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سورہ علق میں رب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 44، کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 244 روایت کیا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اسلامی معاشرے کے لیے صحیح نظام تعلیم وہ ہو سکتا ہے جس میں مادی علوم پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ روحانی علوم کا بھی پورا انتظام ہو۔ چنانچہ جو نظام محض روحانی علوم پر مشتمل ہو یا محض مادی علوم پر مشتمل ہو، مکمل طور پر اسلامی نظام تعلیم نہیں کہلا سکتا۔ مکمل طور پر اسلامی نظام تعلیم وہ ہوگا جس میں انسانوں کی روحانی اور جسمانی ضرورت سے متعلق وہ تمام علوم پڑھائے جائیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 925 پر منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع، مقبول عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ علم نافع ہر وہ علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ اس میں سائنس، جغرافیہ اور طب وغیرہ سب شامل ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پہلے معلم تھے اور صفہ یا مسجد نبوی میں پہلا باقاعدہ اسلامی دارالعلوم تھا۔ یہاں نصاب تعلیم کا مرکز قرآن حکیم تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس گاہ صفہ کے ذریعے جو نظام تعلیم دنیا کو عطا فرمایا، اس میں حسب ذیل خصوصیات تھیں۔ نمبر 1، امیر اور غریب کے درمیان کوئی امتیاز نہ تھا۔ نمبر 2، رب تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، احتساب آخرت، تکمیل اخلاق اور تبلیغ اسلام جیسے مقاصد اس نظام تعلیم کا یکساں حصہ تھے۔ ایسا نظام تھا، مفت تعلیم تھی، اساتذہ کی مکمل کفالت تھی، دین اور دنیا کی یکجائی اور پاکیزہ تعلیمی ماحول درس گاہ صفہ کے اہم عناصر تھے۔ اس درس گاہ میں یعنی صفہ کی درس گاہ میں درج ذیل مضامین پڑھائے جاتے تھے: حفظ قرآن، فن قرأت و تجوید قرآن، مختلف زبانوں کی تعلیم مثلاً عبرانی، سریانی، فارسی، رومی، قبطی، حبشی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت سی زبانوں کے ماہر تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی بہت سی زبانیں جانتے تھے۔ اس درسگاہ میں عسکری اور جنگی فنون جیسا کہ نشانہ بازی، تیر اندازی، تیراکی، گھوڑ دوڑ کے مقابلے، جنگی مشقیں شامل ہوتی۔ نمبر 5، اس پرندوں اور جانوروں کا علم سکھایا جاتا تھا۔ نمبر 6، زرعی علوم سکھائے جاتے تھے۔ نمبر 7، فلکیات اور علم انساب۔ خلفائے راشدین کے عہد میں قرآن مجید اور احادیث نبوی نصاب تعلیم کا لازمی حصہ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم بھی مسلمانوں کو سکھائے جاتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں زبان و ادب بھی شامل نصاب ہو گئے، کیونکہ عربی زبان و ادب کی تعلیم فہم قرآن و حدیث کے لیے مددگار تھی۔ دور عباسیہ میں مروج نصاب تعلیم میں شامل علوم
مندرجہ ذیل تھے: قرآن فہمی، ان میں قرأت، تفسیر، فقہ، کلام، صرف و نحو، زبان و ادب اور لغت و بیان جیسے علوم شامل تھے۔ دوسرے وہ علوم تھے جنہیں علوم عقلیہ کہتے ہیں۔ ان میں فلسفہ، جیومیٹری، طب، کیمیا، تاریخ، جغرافیہ شامل تھے۔ اسلامی تعلیمات کے نتیجہ کے طور پر بہت سے مسلمانوں نے سائنس کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ابن سینا کی کتاب القانون، بصری کی کتاب الحیوان اور ابو القاسم کی تصریف 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں نصابی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہیں۔ کاغذ کی صنعت کو کمال پر پہنچانے والے اہل شاطبہ ہیں۔ شاطبہ اندلس کے ایک شہر کا نام ہے۔ چھپائی کی مشین کے موجد مسلمان سائنسدان ہیں۔ ابو القاسم زہراوی نے مثانہ کی پتھری نکالنے کے لیے جسم کا جو مقام آپریشن کے لیے تجویز کیا تھا، آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ محمد بن زکریا رازی دنیا کے پہلے طبیب ہیں جنہوں نے تپ یعنی ٹی بی کا علاج اور چچک کا علاج ایجاد کیا۔ عمر خیام نے کیلنڈر مرتب کیا۔ سورج اور چاند کی گردش، سورج گرہن اور بہت سے سیاروں کے بارے میں غیر معمولی سائنسی معلومات البارونی جیسے نامور مسلمان سائنسدان نے فراہم کی اور انہیں تحریری شکل دی۔ حساب، الجبرا اور جیومیٹری کے میدان میں الخوارزمی نے گراں قدر خدمات انجام دی۔ ان کی کتاب الجبر والمقابلہ 16ویں صدی عیسوی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں بنیادی نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ ابن سینا، الکندی، نصیر الدین توسی اور ملا صدرہ کی طبیعیات کی خدمات ابتدائی طور پر بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ابن الہیثم نے طبیعیات کے دامن کو علم سے بھر دیا۔ وہ طبیعیات، ریاضی، ہندسیات، فلکیات اور علم الادویات کے ماہر ناز محقق تھے۔ مسلمانوں کے دیگر صنعتی ایجادات میں کتب نما، زیتون کا تیل، عرق غلام، خوشبوئیں، عطر سازی، ادویہ سازی، معدنی وسائل میں ترقی، چمڑے کی صنعت، صابن سازی، شیشہ سازی اور جنگی سازوسامان شامل ہیں۔ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ رب تعالیٰ جل شانہ کی مخلوقات پر غور و فکر کرنے، نصیحت حاصل کرنے اور زمین و آسمان کے نظام سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ زمین پر چلیں پھریں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اپنے دل و دماغ کو روشن کریں۔ اس لیے ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سائنسی علوم میں بھی مہارت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے گزارش ہے کہ اس کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ۔